اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاص پروگرام جس کی ہم بہترین قصتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، کربلا شناسی، اور اس کے ذیل میں ہم نے گفتگو کی ہے ابھی تک امام مظلوم کربلا کے بچپن کے واقعات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اپنے امام کو پہچانیں، کیونکہ امام کو پہچاننے کے بعد ان کا ہر عمل ہماری نظروں کے سامنے ہوگا اور ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہوگی۔ ہم اسی موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا جزاک اللہ، یہ چل رہا ہے ایک پروگرام بہت خوبصورتی سے اور کربلا شناسی کے عنوان سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پروگرام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جیسے ڈسکس کیا تھا کہ ہم اس حدیث ثقلین کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے بارے میں جو رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ آج کا سوال میرے ذہن میں یہ آیا کہ ہم سب سے پہلے عصمت کبریٰ کو ڈسکس کریں تاکہ اس ذریعے سے امام حسین اور دیگر جو ائمہ ہیں ان کی امامت کو ہم لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیک ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی امامت اور آپ کی عصمت، یہ دو ایک بہت وسیع موضوع ہیں اور بہت اہم موضوع ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کی اہمیت نہیں، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور عصمت ایک ایسا موضوع ہے جس کے اندر ہمارا عامہ سے جو اختلاف ہے، حتیٰ انبیاء کی عصمت میں ان سے ہمارا ایک بہت شدید اختلاف ہے۔ ائمہ کی عصمت کے تو وہ قائل ہی نہیں ہیں، لیکن حتیٰ انبیاء کی عصمت جس کے وہ قائل ہیں اس میں بھی ہمارا ان کا بہت شدید اختلاف ہے۔ اور اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ ان کے درمیان بہت سی فکر ہے انبیاء کی عصمت کے سلسلے میں۔ مثلا ان کے نظر میں نبی اعلان نبوت سے پہلے یا منصب نبوت کے فائز ہونے سے پہلے بعض کے نزدیک جو ہے وہ معصوم نہیں ہے، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ وہ جس وقت کار رسالت انجام دے بس اس وقت معصوم ہے، اور جس وقت وہ اپنے کار رسالت انجام نہیں دے رہا ہے اس وقت اس کے لیے عصمت ضروری نہیں ہے۔ لیکن امامیہ کے نزدیک متفقہ ہے، تمام امامیہ مکتب کے تمام علماء کے نزدیک کہ نبی من ولادتہ، اپنی ولادت سے لے کر اپنے آخر تک معصوم ہے، چاہے وہ اعلان نبوت کرے چاہے اعلان نبوت نہ کرے، نہ صرف گناہان کبیرہ سے بلکہ اور گناہان صغیرہ سے، بلکہ عصمت اس طرح سے عصمت ہے کہ اس سے سہو و نسیان بھی صادر نہیں ہو سکتا۔ اور جب ہم عصمت کبریٰ کی بات کرتے ہیں تو عصمت کبریٰ پر یعنی چہاردہ معصومین علیہ السلام یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ اور 12 ائمہ علیہ السلام، یہ عصمت کبریٰ پر فائز ہیں۔ عصمت کبریٰ پہ جو لوگ فائز ہیں ان سے سہو و نسیان کے آگے ترک اولا بھی ممکن نہیں ہے۔ ترک اولا سے مراد وہ عمل ہے کہ مثال کے طور پر ایک عمل ہے، دونوں اس کے سلسلے میں دو کام کیے جا سکتے تھے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک شخص ہے، اس کے سامنے دو راستے ہیں، دونوں صحیح ہیں، اور ان میں سے بہتر راستہ مثلا یہ تھا اور اس نے جو کم بہتر تھا اس کو استعمال کیا یا اس کو تو اس کو ہم کہتے ہیں ترک اولا، نہیں بہتر کو چھوڑ کر کمتر کے اوپر اکتفا کرنا۔ غلط نہیں کیا لیکن اس نے بہتر کو چھوڑا۔ چہاردہ معصوم علیہ السلام سے ترک اولا بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ عصمت ہے جس کے ہم قائل ہیں، اور اس عصمت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کیوں اس عصمت کا ہونا ضروری ہے؟ اگر اس عصمت پر نہیں فائز ہوگا نبی اور معصومین علیہ السلام یعنی ہمارے ائمہ، تو ہم ان سے کیسے دین لیں گے؟ ہم ان کو کیسے اپنا رہنما اور اپنا آئیڈیل تسلیم کریں گے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص مثال کے طور پر روزمرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے بہت سی چیزیں ایسی گزرتی ہیں کہ بہت آسان ہو جاتا ہے سمجھانا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس نے بہت اچھا سا ہسٹری نہ ہو اس کی، اور بعد میں مثال کے طور پر وہ توبہ بھی کر لے
اور لوگوں کے درمیان اچھی طرح سے رہنے بھی لگے، تب بھی لوگ اس کی ہسٹری کی تعانہ اس کو دیتے رہتے ہیں. جب اس کی بات نہیں ماننی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ آج آپ 4 دن ہوا کلمہ پڑھا یا آپ نے، پہلے تو آپ ایسے تھے. کیونکہ لوگوں کے اندر یہ ہسٹری یاد رکھنا، خصوصاً کسی شخص کی برائی یاد رکھنا ایک خاصیت ہے. انسانوں کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ کسی کی اچھائی یاد رکھے نہ رکھیں، برائیاں اور کمیاں انہیں یاد رہتی ہیں. تو خداوند عالم تو مخلوق سے واقف ہے، اسے معلوم ہے کہ جس کی میں رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیج رہا ہوں وہ کیسی مخلوق ہے. اگر وہ ایسے نبی کو بھیجتا جو مثال کے طور پر گناہ میں ملوث ہوتا لعاذن باللہ اپنی جوانی کے عالم میں یا اپنے بچپنے میں یا اپنے اعلان نبوت سے پہلے، تو کون اس کی بات سنتا؟ سب اس کو یہی کہتے کہ کل تک آپ اس طرح کے گناہ کر رہے تھے، آج مجھے آپ منع کر رہے ہیں. تو ضروری تھا کہ تمام انبیاء کی اگر آپ تاریخ دیکھیں کہ انہوں نے اس طرح سے زندگی گزاری کہ وہ پہلے اپنے پاک اور اپنے صاف اور اپنے صالح ہونے کا کلمہ انہوں نے پڑھوایا لوگوں سے، اور اس کے بعد لوگوں سے انہوں نے کہا کہ تم اس بات کو پر عمل کرو. لہٰذا ائمہ علیہ السلام کے لیے بھی ضروری ہے. کیوں ضروری؟ جب ہم نبوت کی بحث کو سمجھ لیں گے اور نبوت کے معاملات کو حل کر لیں گے، نبوت کی عصمت کو ہم حل کر لیں گے، تب ہم جب امامت کی بحث میں آئیں گے تو ہمارے نزدیک یعنی امامیہ کے نزدیک امام نائب ہے رسول کا. بے شک. تو جب کوئی پوسٹ خالی ہوتی ہے اور اس کی جگہ پر کسی اور کو لایا جاتا ہے تو کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ دنیا میں طریقہ تو یہی ہے کہ جو گیا ہے اس کی جگہ پر اس کے جیسا، اگر اس سے بہتر نہیں ہے تو کم سے کم اس کے جیسا ہمیں چاہیے، ورنہ اس پوسٹ کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر پائے گا. تو ضروری ہے کہ جب نبی یہاں سے جا رہا ہے، اس دنیا سے ظاہری طور پر جا رہا ہے، تو جو اس کے جانشین بنے وہ کم سے کم اتنی فضائل کا مالک ہو جن فضائل پر رسول تھا. ٹھیک ہے، اب وہی کا راستہ ختم، کیونکہ وہی خاص ہے نبوت سے. البتہ وہی کی بہت سی قسمیں، ہم اس وقت اس بحث میں نہیں جائیں گے، لیکن وہ وہی جو مثال کے طور کے اوپر وہ وہی جو قرآنی وہی ہے، یا وہ وہی جس کے ذریعے سے خدا کے پیغام آتے ہیں اور وہ شریعت آتی ہے، وہ خاص ہے نبی اور رسول سے. تو وہ وہی امام پر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ مقصد بھی نہیں ہے، کیونکہ جو دین آنا تھا وہ تو آ چکا ہے. امام کا مقصد ہے اس دین کو کہ جو رسول لے کر آیا ہے امپلیفائی کرانا، عملی کرانا، اس کی نگہبانی کرنا. تو اس کے لیے وہ تمام شرائط جو ایک نبی کے اندر تھے ان کاموں کے لیے اسے اس کے اندر ہونے چاہیے. تو اب اگر نبی صادق ہے تو اس کو صادق ہونا چاہیے، اگر امین ہے تو اس کو امین ہونا چاہیے، اگر نبی رحمت للعالمین ہے تو اس کو بھی رحمت للعالمین ہونا چاہیے، اگر نبی مفسر قرآن ہے تو اسے بھی مفسر قرآن ہونا چاہیے، اگر نبی تمام سہو و نسیان اور گناہ سے مبرہ ہے تو اس جانشین کو بھی اس سے مبرہ ہونا چاہیے. اگر ہم اس سلسلے کو سمجھ لیں اور سمجھا دیں تو بہت سے مسائل جو آج امت مسلمہ کو دیکھنے پڑ رہے ہیں اور جھیلنے پڑ رہے ہیں وہ حل ہو جائیں گے. پریشانی یہ ہوئی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد جن لوگوں کو ظاہری طور کے اوپر جانشین پیغمبر کے عنوان سے دنیا کے سامنے پیش کیا، ان کے اندر وہ صلاحیتیں 1% بھی نہیں تھی جو پیغمبر کے اندر موجود تھیں. لہٰذا تاریخ نے آ کر پیغمبر کی شخصیت کو کوتاہ کرنا شروع کیا تاکہ ان کے معاملات وہ صحیح کر سکے. لیکن اگر ہم ائمہ علیہ السلام پہلے امام سے لے کے 12ویں امام تک کی ظاہری زندگی کو، کردار کو ہم دیکھیں تو ہماری بالکل ہر انسان جو تھوڑا سا فہم رکھتا ہو اور تھوڑا سا تاریخ پہ نظر رکھتا ہو اور اپنے آپ سے تعصب کی اینک کو ہٹا لے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کس کو جانشین ہونا چاہیے. اور امام کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ پیغمبر کا جانشین ہے تو اس کو عصمت پر فائز ہونا ضروری ہے. چھ بسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی احادیث جو ہمارے پاس موجود ہیں اور دیگر جو ہمارے پاس دلائل موجود ہیں اس سے بالکل ثابت ہے کہ امام حسین علیہ السلام امام ہیں اور امام معصوم ہیں، اور اس طرح سے معصوم ہیں اور نجاست سے مبرہ آئے. تطہیر کی بحث ابھی ہم نہ بھی کریں اگر، تب بھی جب ولادت ہوئی امام حسین علیہ السلام کی اور وہ دائی لے کر امام کو آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس، اور رسول نے کہا میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ، تو اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ ان کو پہلے نہلا دوں پھر آپ کے پاس لاؤں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ تم اسے کیا پاک کرو گی جسے خدا نے پاک خلق کیا ہے، جس کی خلقت پاک ہے، جس کی خلقت تمام دیگر موجودات جیسی نہیں ہے، وہ لگنے میں ہمارے جیسا ہے
لیکن دکھنے میں امام انسانوں جیسا ہے، لیکن اس کی خلقت انسانوں جیسی نہیں ہے۔ جب خلقت میں وہ مختلف ہے تو پھر اس کی روح کس لحاظ سے ہوگی، اس کا عمل کس لحاظ سے ہوگا، اس کا مقام کس لحاظ سے ہوگا، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو دنیا کو سمجھنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم امام کے کردار پر نظر کریں، امام کی زندگی پر نظر کریں، امام کے معاملات پر نظر کریں، بچپن سے لے کر اپنی شہادت تک جس طرح سے امام نے اپنے کردار کو پیش کیا ہے، اگر ہم صرف اسی کو غور کر لیں، ایک انسان کی حیثیت سے امام کو دیکھ لیں، تمام عصمتوں کی بحث کو ہٹا دیجئے، تمام امامت کی بحث کو ہٹا دیجئے، کہ انسان کی حیثیت سے بھی اگر امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو ایک الگ چیز آپ کو نظر آئے گی، اور وہی اگر صرف انسان اسی کو فالو کر لے تو وہ کمال تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک ایسی وادی میں دیکھے گا کہ جہاں دور دور تک کوئی مقابل نظر نہیں آئے گا۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، آج کا یہ موضوع یقیناً ہمارے لیے بھی بہت اہم تھا، کیونکہ جہاں عقائد اہل تشیع ظاہر کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہمارے لیے سب سے اہم یہی ہے کہ ہم عصمت کبریٰ کے ماننے والے ہیں، اور اس آیت کو اہم ترین مانتے ہیں کہ جو ہمارے لیے اور خاص طور سے ہمارے عقیدے کو بیان کرتی ہے، کہ جس میں خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کیونکہ اولو الامر کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کو جانیں کہ جو عصمت کبریٰ پر فائز ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسی چیز کو، کہ اب امام حسین علیہ السلام کا وہ عمل کہ جو 22 رجب کو جب مروان کی طرف سے ایک بلاوا آتا ہے اور اس پر آپ کا جو رد عمل ہوتا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے آج۔ دیکھیے، جب امام حسین علیہ السلام کے پاس پیغام آیا ولید کی طرف سے، جو گورنر تھا مدینہ کا، اور مسجد میں تھے، اور امام کے ساتھ ساتھ تو کچھ اور لوگوں کے پاس بھی وہ پیغام آیا تھا، تو وہاں پہ موجود افراد جیسے عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عباس جیسے افراد سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کیوں بلایا گیا ہے، ہم لوگ کو اس طرح سے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ ظاہر ان کا جو سردار تھا اور جو مالک تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ ظاہر ہے امام کو علم ہے، لیکن امام نے صرف اس طرح سے ظاہری بات کی کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور یہ ہمیں اپنے امور سیاسی کو مرتب کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام ولید سے ملنے، جو گورنر تھا اس وقت مدینہ کا، اس کے پاس گئے، اور ولید نے ان کے سامنے یزید کا خط سامنے رکھ دیا کہ آپ سے اور ان افراد سے بیعت طلب کی گئی۔ امام علیہ السلام نے دو کام کیے۔ ایک تو بات یہ کہی کہ میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا بہت سے معاملات کو حل کرتا ہے، اور بہت سے معاملات کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سمجھیں۔ پہلی بات تو ہے کہ امام نے اپنی فضیلتوں کو بیان کیا، میں کس خاندان سے ہوں، یزید کس خاندان سے، میں کن فضیلتوں کا مالک ہوں، یزید کی کن رذیلتوں کا مالک ہوں۔ تو نور اور ظلمت کا کبھی تقابل ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر امام نے فرمایا کہ مثلی، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو مثلی ہے یہ بہت اہم ہے، یعنی یہ پیغام ہے امام حسین علیہ السلام کا اپنے سے پہلے والوں کے لیے بھی اور اپنے سے بعد والوں کے لیے بھی۔ دیکھیے، جب ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، کہ ایک زیارت، جو بہت سی زیارتیں امام سے وارد ہوئی ہیں، اس میں ایک زیارت ہے جس کو ہم زیارت وارث کہتے ہیں، البتہ اردو زبان میں زیارت وارثہ کے نام سے زیادہ مشہور، لیکن زیارت وارث ہے وہ۔ اور اس زیارت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ ہم امام حسین کو سلام کر رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں سلام و آپ پر جو وارث ہیں جناب آدم کے، سلام و آپ پر جو وارث ہیں جناب نوح کے، سلام و آپ پر جو وارث ہیں جناب ابراہیم کے۔ امام حسین وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ مثلی لا یبایع مثلہ، یعنی میرے جیسا، یعنی جناب میرے جیسا کون کون ہے؟ اب آدم سے لے کر جناب خاتم تک، اور پھر امیر المومنین اور امام حسن مجتبیٰ تک کے اس پورے سلسلے عصمت کو، اور سلسلے معصومین کو، اور سلسلے نبوت اور امامت اور تمام عہدے جو خداوند عالم نے عطا کیے ہیں اپنی مخلوق کے خاص بندوں کو، ان سب کی نمائندگی کرتے ہوئے امام حسین نے فرمایا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ میرے جیسے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا؟ یعنی میں آج یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کل کا کوئی اور امام بھی یزید جیسے کسی نمائندے کی بیعت نہیں کرے گا، اور اس سے پہلے کے لوگ بھی کیا کہنے، انہوں نے بھی کوئی بیعت
نہیں کی. اب تاریخ اس جملے کو ضرور ہم ڈسکس اس لیے کریں گے کیونکہ جب بھی ڈسکشن ہوتا ہے بہت سارے افراد اسی بات کو لے کے کہ امام حسن کی طرف وہ کرتے ہیں. تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صلح ہوتی وہ صلح کو بیعت کا نام دیتے ہیں کہ بیعت کر لی. تو اس پر بھی ہم چاہتے ہیں کہ روشنی ڈالیں کہ یہ بیعت کرنا. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے حاکم شام سے صلح کی ہے جی, اور صلح کے شرائط میں باقاعدہ لکھا ہے کہ میں حکومت دے رہا ہوں, یعنی امور حکومت جو ہیں میں حاکم شام کے حوالے کر رہا ہوں ان شرطوں کے ساتھ. جب آپ کسی کی بیعت میں ہوتے ہیں تو پھر شرطیں نہیں لگاتے ہیں, کیا کہنے, وہ شرطیں لگاتا ہے. وہ بیعت اس شرط پہ لیتا ہے کہ آپ اس مثال کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے لوگوں سے یا عورتوں سے بیعت لی, اس شرط کے ساتھ بیعت. ادھر امام حسین خود شرط لے رہے ہیں, یعنی گویا اعلان کر رہے ہیں کہ میں تمہاری بیعت میں نہیں ہوں, میں صرف اور صرف حکومت, چونکہ امور مسلمین کا مسئلہ ہے, خون مسلمین کا مسئلہ ہے, جنگ کے لیے میں. اس کے باوجود جب صلح ہو گئی اور امام روانہ ہو گئے تو پھر روم کی طرف سے کچھ حملے کی خبر آئی اور امیر شام نے امام حسن کی طرف خط لکھا کہ مدد کے لیے اور بارڈرز پہ جانے کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے. امام نے فرمایا میں بس طاقت ہوگی میں تم سے جنگ کروں گا. تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ صرف اور صرف سیاسی مصلحت کی بنا کے اوپر اس وقت, اور خود امام نے فرمایا کہ میرے چاہت اگر میرے پاس افراد ہوتے تو میں صلح نہ کرتا, لیکن افراد کی کمی کی وجہ سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کے شرائط کو قبول کیا اور شرائط خود بیان فرمائے. تو یہ شرائط کا بیان فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ امام نے بیعت نہیں کی تھی. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ بتا رہا ہے کہ نہ امام حسن نے بیعت کی, نہ آپ سے پہلے امیر المومنین نے کسی کی بیعت کی, اور یہ سلسلہ جہاں تک چلا جائے. یعنی امام حسین کا بیعت کرنا, یزید سے بیعت کرنا کا انکار اس لیے ضروری تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یعنی آدم نے شیطان کی بیعت کر لی, اگر ایسا ہو جائے تو ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی, اگر ایسا ہو جائے تو موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی. میں سب کا نمائندہ ہوں, میں سب کی نمائندگی میں آج انکار کر رہا ہوں تاکہ سلسلہ اول سے آخر تک بالکل روشن ہو جائے کہ جو میں جس سلسلے کا وارث ہوں وہ تمہارے سلسلے کے جتنے وارث ہیں ان میں سے کسی کی بیعت میں کبھی نہ تھے نہ آ سکتے. اور یہ ہم سب کے لیے بھی پیغام ہے. جو کربلا کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ کربلا سے درس لینا چاہتا ہے تو اس سے درس لینا ہے. اب ظاہر ہے کہ یزید جیسا کردار تو کوئی سامنے نہیں, ہم سے بیعت تو نہیں طلب کر رہا ہے کوئی, لیکن ہم اپنی زندگی میں, روزمرہ کی زندگی میں ہم کبھی بیعت نہ کرتے ہوئے بھی کسی کی بیعت میں جا سکتے ہیں. ہم شکم کی بیعت میں جا سکتے ہیں, ہم ہوس کی بیعت میں جا سکتے ہیں, ہم جال و جاہ و جلال اور نام اور منصب و کسی چیز کی بیعت میں جا سکتے ہیں. ان سب سے اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جب کوئی ایسا موقع آئے تو ایک بار اپنے آپ کو ٹٹولے کہ اگر میں حسینی ہوں تو امام نے فرمایا تھا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اگر میں حسینی ہوں تو میں کسی یزید صفت کی کسی بات کو قبول نہیں کروں گا اور اس کا مقابلہ کروں گا, اور اگر اس کے لیے قربانی دینی پڑے تب بھی حسین اور کربلا کا درس یہی ہے کہ قربانی دی جائے گی لیکن دین کی حفاظت کی جائے گی. جزاک اللہ خیرہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کربلا شناسی, اور کربلا سے قبل یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت اہم ہیں, اور خصوصاً عالم اسلام کے لیے, کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات شخصیت پرستی کی اتنی حدوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں کہ صرف ہمیں وہ شخص نظر آتا ہے اور اس کے ارد گرد جو باتیں ہوتی ہیں اس پر کوشش کرتے ہیں کہ جو اس نے کہہ دیا وہی آمنا اور صدقنا ہو جاتا ہے. ہم اسی بات کو لے کر آگے بڑھیں گے. ہم سیڑھی بسیڑھی اس تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے جو کربلا کو پہچاننے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور ہمارے ساتھ موجود رہیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ. تو ناظرین ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, کیونکہ کربلا شناسی کے اس عنوان کو دور دور تک پہنچایا جا سکے اور امام مظلوم کربلا کا جو مشن تھا اور انہوں نے جو پیغامات دیے وہ بھی لوگوں تک پہنچایا جا سکے. یہی ہماری سچی عقیدت بھی ہوگی اور یہی نذران عقیدت بھی ہوگی. ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم آگے کچھ اور موضوعات کو ڈسکس کریں گے. خصوصاً ہم ڈسکس کریں گے وہ سوالات جو آج کل مسلمان ہر کسی سے کرتا ہے لیکن اس کے جوابات نہیں دیتا ہے. مثلا کون کون افراد تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور کیوں بیعت کرنے سے انکار کیا, اس کو بھی ہم اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.